اب کی پرفارمنس انڈیکیٹرز میں کو بنانے میں 5 اسٹیپس جو ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جینرک قسم کے اسٹیپس ہیں جو ہم جس کو ڈسکس کریں گے. تو اسٹیپس کیا ہیں جب ہم نے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بنانے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا جو اسٹیپ اس میں ہے، اسٹیپ 1، وہ ہے اس سچویشن کو جس کو آپ نے بہتر کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اکنامک ہو سکتی ہے، سوشل ہو سکتی ہے، آرگنائزیشنل ہو سکتی ہے. تو اس چیز کو اگر کوئی اکنامکس کنڈیشن کو بہتر کرنا ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس سچویشن کو. اگر کوئی سوشل کنڈیشن بہتر کرنی ہے، لٹریسی ریٹ کم کرنا ہے یا کوئی کرائم ریٹ کو ریڈیوس کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اس سچویشن کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. اینڈ وی ہیو ٹو ریمبر ون تھنگ کہ جب تک ہم پوری سچویشن کو پوری طرح سے سمجھیں گے نہیں اور اس کا ڈیٹا موجود نہیں ہوگا، it will not be possible to either develop key performance indicators, KPIs, nor it is possible that we can have a futuristic kind of an approach towards it. So organizational situation میں ایک مثال لیتے ہیں، اور مثال ہے کہ ایبسینٹیزم کو اور پنکچویلٹی کو آرگنائزیشن میں بہتر کرنا ہے. سو یہ ایک سچویشن ہے. اور اسٹیپ 2 میں ہیو اے ویژن، آپ کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی کدھر دور تک آپ دیکھ رہے ہیں. اسی مثال کو اگر ہم سامنے رکھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ ایبسینٹیزم اور پنکچویلٹی کو بہتر کرنا ہے، تو یو ہیو اے ویژن اینڈ ہاؤ یو وڈ لائک ٹو سی دی آرگنائزیشن. واٹ ول ٹیل یو دیٹ تھنگز آر اکارڈنگ ٹو یور ویژن. وہ کیا انڈیکیٹرز ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کے ویژن کے مطابق تبدیلی آ رہی ہے، چینج جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کے لیے آپ نے انڈیکیٹرز ڈیولپ کرنے ہیں. اسی مثال کو اگر لیں کہ ایبسینٹیزم اور پنکچویلٹی ہے، اس کے انڈیکیٹر کیا ہوں گے؟ تو اگر مثال کے طور پہ 100 لوگ ہیں، ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، لیکن صرف 10% لوگ وقت پر آتے ہیں اور ان کی اٹینڈنس جو ہوتی ہے صحیح وقت پر ہوتی ہے، یعنی صبح اگر 8 بجے سے لیٹ سے 3 بجے تک آفس ہے یا آرگنائزیشن کے ٹائمنگز وہ ہیں، جو بھی ٹائمنگز ہیں، اگر اس میں صرف اس وقت 10 لوگ آتے ہیں اور گریجولی پھر لوگ 11-12 بجے تک یا 9-10 بجے تک آنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی ایک سچویشن نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کا کام کس نیچر کا ہے. امپلائیز ہیو ٹو ورک ایٹ لیسٹ فار 8 hours ان دی آرگنائزیشن. سو یہ اس چیز کو لے کے ایبسینٹیزم زیادہ ہے اور پنکچویلٹی بھی امپروو کرنی ہے. سو سم سائنس، کون سے آپ سائنس جو ہیں وہ اس میں کریں گے؟ تو کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر شروع میں صرف 10% لوگ آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یو وانٹ دیٹ دیر شوڈ بی 100%، لیکن ایک دم تو 100% اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ پروسیس جو ہے چینج کرنے کا وہ ذرا سلو ہوتا ہے. تو ایٹ فرسٹ یو مائٹ سے لیٹس سے 20% آف آئی ول امپروو دی attendance by let's say 10 percentage point more, altogether 20% لوگ آئیں. تو اس کو آپ، یہ ایک سائن ہے اس کا، یا اسٹیپ 2 ہے اس میں. اسٹیپ 3 میں آپ ڈیولپ یور پروسیس، ہاؤ یو وانٹ ٹو اچیو دوز تھنگس. یہ بڑا ضروری ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ از امپورٹنٹ فار ڈیولپنگ یور KPIs. تو آپ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ کیا ہوگی؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ 100% پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ 100% ایک مہینے میں نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ لوگوں کی عادتیں کیا ہیں، کس وجہ سے لوگ لیٹ آتے ہیں. از اٹ سم تھنگ رانگ ود پیپل آر جسٹ میکنگ ایکسکیوزز اور دیر از اے genuine reason for it, transport facility, and a host of things that you will have to analyze to improve attendance and punctuality in the organization. So you will have to study that first. اور کیونکہ یہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن ہے جو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، یہ لوگوں کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا ہے، تو اس میں بہت جو چیزیں ہیں وہ آپ کو انسینٹیوز دیکھنے پڑیں گے کہ آپ اس کو انسینٹیوائز کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ تھیوری آف موٹیویشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں، تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی سی بات آپ ان کو سمجھائیں
تو بات کو سمجھ دیتے ہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ سمجھانا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو ذرا اور سمجھانا پڑتا ہے, لیکن ادارے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. سو ہول ویرائٹی آف ہیومن بیہیویئر از دیئر ان دی آرگنائزیشن. تو اس کو آپ نے ماڈیفائی کرنا ہے تھرو ڈفرنٹ میتھڈس. تو یہ آپ اس کے لیے ایک اپنا پروسیس ڈیولپ کریں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ, کہ آپ کس طرح سے. تو ان پہ پہلے فوکس کریں گے جو بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں. پرہیپس دیٹ ول گیو یو ریزلٹ. پھر اس کے علاوہ پارٹیسپیشن, اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو انوالو کریں. یہ عام طور پہ ان اداروں میں اٹینڈنس اور پنکچویلٹی کا ایشو ہوتا ہے جہاں پہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن یا جو سینئرز ہیں وہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے, یعنی وہ خود بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انوالو کریں, پارٹیسپیٹ کریں اور دلچسپی لیں ان کے کام میں جو وہ کام کرتے ہیں. تو یہ جب ایسی انوالومنٹ ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو پھر یہ اس چیز کو آپ بہتر کر سکتے ہیں آرگنائزیشن میں. اسٹیپ 4 جو ہے اس میں ڈیولپ انڈیکیٹرز فار افیکٹونیس. آپ نے انڈیکیٹر ڈیولپ کرنا ہے, اور ایک انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ 10 پرسنٹیج پوائنٹ امپروومنٹ آئے گی. کیسے آئے گی؟ یہ پروسیس کا حصہ ہے, یہ پروسیس یعنی اسٹیپ 3 میں. اور جب آپ نے اسٹیپ 3 لے لیا تو اسٹیپ 4 میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں امپروومنٹ آتی ہے یا نہیں آتی, تو پھر اگین یو آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دیٹ. اس کے علاوہ کمپیئر انڈیکیٹرز ود بیس لائن. ایز آئی سیڈ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو ہیو یور ڈیٹا فرسٹ. اور ڈیٹا جو آپ کی پریزنٹ پوزیشن ہے آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے, اور آپ نے اس کو فیوچر میں دیکھنا ہے کہ پریزنٹ سے فیوچر میں کیا تبدیلی آئی ہے. سو آپ کا یہ کمپیریزن ہونا ضروری ہے. دس کمپیریزن ول شو یو دیٹ چینج ہیز ٹیکن پلیس. دس ول آلسو گیو یو آؤٹ کم اینڈ آؤٹ پٹ. آپ کا جو آپ نے سارا پروسیس ڈیولپ کیا ہے اس کا آپ کو آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم بھی دے گا. یہ اسٹیپ 5 ہے اور فائنل اسٹیپ ہے ان ڈیولپنگ یور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. ڈیولپ انڈیکیٹرز فار ایفیشنسی ٹارگیٹس. اب آپ نے انڈیکیٹرز ڈیولپ کرنے ہیں کہ زیادہ ایفیشنٹ جو ہے بنایا جائے, اور اس میں انڈیکیٹرز آف ٹائم مینجمنٹ کے انڈیکیٹرز آپ بنا سکتے ہیں کہ لوگ اپنے اگر وقت پر آ رہے ہیں تو وہ اپنے وقت کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. دفتر آ جانا اور وقت پر آ جانا اور حاضر رہنا از ناٹ انف. اٹس آلسو امپورٹنٹ دیٹ واٹ ایگزیکٹلی پیپل آر ڈوئنگ ان دا ٹائم دیٹ دے اسپینڈ ان دیئر آفیسز. ریسورس یوٹیلائزیشن, چیزیں کیسے استعمال ہو رہی ہیں, مٹیریلز جو ہیں آرگنائزیشن میں, اکوپمنٹ جو ہے, ٹولز جو ہیں وہ آرگنائزیشن میں کیسے استعمال, پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے, آل کائنڈز آف ریسورسز, ان کی یوٹیلائزیشن جو ہے ایفیشینٹ ہونی چاہیے. With these steps, you can you are in a position to monitor and evaluate. یہی اگر آپ 5 اسٹیپس کو فالو کریں تو آپ اپنی آرگنائزیشن کو بہت اچھے طریقے سے مانیٹر اور ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ایک بہت اچھا ٹول ہیں in monitoring and evaluating the organization and the performance of employees in the organization.